انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ کتنے مشغلے کتنی بازیاں، پتنگ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی، شطرنج بازی، چوسر بازی، بنوٹ بازی اور پٹے بازی۔ مختصر یہ کہ بازیاں اس تہذیب میں بہت تھیں، بلکہ آگے آنے والے مصلحین نے تو یہ کہا کہ انہی بازیوں کے چکر میں آ کر مغلیہ سلطنت بازی ہار گئی، اور ان مصلحین نے تو شاعری کو بھی شعر بازی گردانا اور من جملہ پتنگ بازی، کبوتر بازی، بٹیر بازی جان کر اسے سلطنت کے زوال کا سبب قرار دے دیا۔ مگر کیا خوب بازیاں تھیں، اور دلی والوں نے انہیں کیا کیا رونق بخشی اور کیسی کیسی باریکیاں پیدا کی۔ دھیلچی سے لے کر انسانی قد جتنی تکل تک کتنی پتنگ کی قسمیں تھیں اور کیسے کیسے ان کے نام تھے۔ کلیجہ جلی، کلچڑی، سر کھلی، کندھے کھلی، ادرنگ، پری، مانگدار، زلفوں دار، کلسرا، دوپلکا، دوپنا، دوباز، بگلا، الفن، گلزماں، چاند تارا، شکر پارا، بھیڑیا، آدھا، ادھیل، پونیا، سانپ، گنڈیری دار، کلدما، للدما اور پٹیل۔ ادھر دن ذرا ڈھلا، ادھر پتنگ بازوں نے جھرجری لی۔ نامی گرامی استاد پتنگ باز ڈور کے بڑے بڑے پنڈے، ہچکے، چرخیاں، پتنگ، کنکوے لے کر نکلے اور چلے لال قلعے کے شمال میں سلیم گڑھ کی طرف۔ ادھر سے بادشاہ بہادر شاہ ظفر تخت رواں پر سوار ہو کر یہاں آن پہنچے۔ ایک طرف سے شاہی پتنگ باز مرزا یاور بخت کی سرکردگی میں شروع ہوئے، دوسری طرف سے معین الملک نظارت خاں شاہی ناظر کی ٹولی نے پتنگ کی ٹھمکی دی۔ ایک پتنگ، دوسری پتنگ، تیسری پتنگ، دیکھتے دیکھتے سارا آسمان پتنگوں سے بھر گیا، اور لیجئے پیچ شروع ہو گئے۔ دونوں طرف سے استادوں نے ڈھیل دینی شروع کر دی۔ پتنگیں جیسے آسمان سے جا لگی ہوں اور ڈور نے پیٹا اس قدر چھوڑا کہ ڈور جیسے زمین کو چھونے لگی ہو۔ مگر سواروں نے کہ اسی کام کے لیے تعینات ہوئے تھے، اپنی ٹکڑے دار لکڑی سے ڈور کو اوپر اٹھایا اور سہارا دیا، اور لیجئے ایک پتنگ کٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ کاٹا کا شور اٹھا۔ استاد کی وزاداری دیکھو کہ اس نے ڈور کھینچنے کے بجائے اسے ہتھے سے توڑ دیا۔ جہاں پتنگ گئی وہاں ڈور بھی جائے۔ بادشاہ سلامت کو بھی جھرجری آئی، تخت رواں سے اتر کر اشارہ کیا۔ شاہی پتنگ باز نے اشارے کو سمجھا، آگے بڑھ کر مچھلی کے چھلکوں والے دستانے پہنائے اور قد آدم تکل حضور میں پیش کی۔ تکل ٹھمکی کے ساتھ اوپر اٹھتی چلی گئی اور دیکھتے دیکھتے تارا بن گئی۔ شہر کے پتنگ باز اپنی جگہ، قلعے کے پتنگ باز اپنی جگہ، دونوں اپنے اپنے مقام پر بھاری، اپنے اپنے فن میں طاق۔ قلعے کے پتنگ بازوں میں شہزادہ یاور بخت کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی پتنگ شاذ و نادر ہی کٹتی تھی۔ مگر ایک اور شہزادہ بھی تھا کہ وہ بھی پتنگ بازی میں جواب نہیں رکھتا تھا۔ یہ تھے مرحوم شاہ عالم بادشاہ کے پڑپوتے فخر الدین عالم، جو فخر الدین عالم سے مرزا فخرو بنے اور مرزا فخرو سے مرزا چپاتی۔ قلعے سے نکل کر دربدر ہوئے، شہزادگی کے ٹھاٹ باٹ جاتے رہے، مگر نہ پتنگ بازی سے باز آئے اور نہ کبوتر بازی سے قطع تعلق کیا، نہ شطرنج بازی اور چوسر بازی سے توبہ کی۔ آخر میں ڈورے پتنگ ہی ذریعہ روزگار بنی۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ان کا کلسرا یا للسرا نوشیرواں بن کر اترتا تھا، یعنی 9 پتنگوں کو کاٹا اور فتح کا ڈنکا بجاتا نیچے اتر آیا۔ اب بڑھاپا تھا اور ایک چھوٹی سی دکان میں اپنی پتنگوں کے ساتھ بسیرا۔ اب پتنگیں بیچتے تھے اور چیلوں کو پتنگ بازی کے داؤ پیچ بتاتے تھے۔ قلعے والوں کی پتنگ بازی اپنی جگہ۔ شہر کے نامور پتنگ باز جمعے کے جمعے مسجد گھٹا کے قریب جمنا کنارے مورچہ جماتے اور پتنگیں اڑاتے۔ شب برات، عید بقرعید کے موقعوں پر زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں آتا، مگر سب سے بڑھ کر جوش و خروش کا مظاہرہ پھول والوں کی سیر کے موقع پر مہرولی میں ہوتا۔ کیا خوب منظر ہوتا تھا کہ پورا آسمان پتنگوں سے بھرا نظر آتا تھا۔ دلی کے آسمان پر اصل میں 2 چیزوں کا غلبہ تھا، پتنگوں کا اور کبوتروں کا۔ یہاں پتنگ بازی کا جتنا زور تھا اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے تھوڑا بڑھ کر کبوتر بازی کا زور تھا۔ البتہ عشق پیشہ مخلوق کی توجہ پتنگ پر زیادہ تھی۔ یوں تو کبوتر بھی نامہ بری کا فرض انجام دیتے چلے آئے تھے، مگر دلی کے فرہاد اور مجنو پتنگ پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔
پتنگ کے ذریعے نامہ و پیغام میں انہیں سہولت بھی نظر آتی تھی۔ نامہ محبت پتنگ کے کنوں کے ساتھ باندھا اور پتنگ کو ڈھیل دیتے دیتے محبوبہ کی چھت کے قریب لے جا کر اسے غوطہ دے دیا۔ لیجئے، نامہ محبت منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ صبح سویرے جسے دیکھو چھت پہ چڑھا ہوا ہے، ہاتھ میں چھیبی، آنکھیں آسمان پر جمی ہوئی، اور کبوتر رنگا رنگ، لقا، شیرازی، کابلی، گولا، سبزہ، دوپلکا، لوٹن، پھلسرا، پٹیت، ببرے، بغبغے، بمنے، کچھ دانا چگ رہے ہیں، کئی ایک چھتری پر بیٹھے غٹرگوں کر رہے ہیں۔ ایک پوری ٹکڑی فضا کی بلندیوں میں اڑ رہی ہے، کوئی ہوا میں قلابازیاں کھا رہا ہے، کوئی اونچا اڑتے اڑتے تارا بن گیا ہے۔ اب یہ کبوتر شام ہی کی خبر لائے گا، اور کوئی عجب نہیں کہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن واپس آئے۔ لمبی اڑان کے لیے کبوتر کو کیا کیا سدھایا جاتا تھا اور کیسی کیسی غذا دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں واجد علی شاہ کے کبوتر خانے میں 24,000 کبوتر تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے کبوتروں کی شان یہ تھی کہ جب ان کی سواری نکلتی تو کبوتروں کی پوری ٹکڑی اس طرح اڑتی کہ ان پر سایہ کر لیتی، جیسے کبوتر نہیں کوئی بدلی ہے۔ اور لیجئے، پھر مرزا چپاتی کا ذکر لازم آیا۔ جب قلعے سے نکلے اور گھر سے بے گھر ہوئے تو کبوتروں کی کابو کے ٹھیلے پر رکھ لی۔ جہاں جس گلی میں جی چاہا ٹھیلا کھڑا کرتے اور کبوتر اڑانا شروع کر دیتے۔ کبوتروں پر موقوف نہیں، وقتاً فوقتاً کبوتروں کی چھٹی کر کے طوطے اڑانے لگتے تھے۔ پتنگ بازی اور کبوتر بازی تو بے ضرر بازیاں تھیں۔ پتنگوں کے پیچ لڑتے بھی تھے تو اس میں بس اتنا ہی تو ہوتا تھا کہ ایک پتنگ کٹ جاتی تھی، دوسری سرخرو ہو کر آسمان میں بلند ہو جاتی تھی۔ کبوتر بازی میں بہت ہوا تو اتنا کہ کبوتر حریف کے کبوتر کو ورغلا کر اپنی چھتری پر لے آیا، مگر بٹیر بازی اور مرغ بازی میں تو حریف لہو لہان ہو جاتے تھے۔ ان دونوں بازیوں نے لکھنؤ میں جا کر بہت زور باندھا، مگر دلی والے کیا کسی سے کم تھے۔ استاد اپنے اپنے بٹیر کو لے کر میدان میں اترتے، بٹیریں ننھی سی جان مگر کیا لڑتے تھے، اور ان کی چونچیں اور پنجے بس سمجھو کہ چھری چاقو۔ استاد ان کی چونچوں اور پنجوں کو چھیل کر اور تیز بنا دیتے تھے، چونچیں اور پنجے مار مار کر ایک دوسرے کو گھائل کر دیتے تھے۔ جو بٹیر زخمی ہو کر لیٹ گیا یا بھاگ کھڑا ہوا سمجھو کہ ہار گیا۔ بٹیر کا بدل تیتر، تیتر بھی کم نہیں تھے۔ استادوں سے تربیت پا کر وہ بھی بٹیروں کی شان سے لڑتے تھے۔ تیتر بٹیر کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق ان استادوں کے ہتھے چڑھ گئی، وہ تھا مرغا۔ اب تک تو وہ اپنی بانگ کے واسطے سے مشہور تھا، بازو پھٹ پھٹائے، چونچ آسمان کی طرف بلند کر کے بانگ دی، یوں اپنی مردانگی کا نقارہ بجایا اور مطمئن ہو گیا۔ مگر دلی کے تفریح بازوں نے انہیں کیا خوب سدھایا تھا کہ بالکل بٹیروں کی طرح لڑتے تھے۔ استاد ایک دوسرے کو چیلنج کرتے کہ استاد ہو جائے ایک ایک پانی۔ مطلب یہ تھا کہ تم اپنے مرغے کو لاؤ، میں اپنے مرغے کو لاتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ لڑتے لڑتے حال سے بے حال ہو گئے، انہیں چھڑایا، پانی پلایا اور پھر ایک دوسرے کے مقابلے میں چھوڑ دیا۔ دونوں کا برا حال ہو جاتا، جو بدحال ہو کر گر پڑا یا بھاگ کھڑا ہوا سمجھو کہ وہ شکست کھا گیا۔ یہ بازیوں کی ایک قسم ہوئی۔ دوسری قسم وہ تھی جس میں استاد خود اپنا جوہر دکھاتے تھے اور اپنی طاقت اور اپنے ہنر کا لوہا منواتے تھے۔ ان میں سب سے بڑھ کر بازیاں دو تھیں، بنوٹ بازی اور پٹے بازی۔ پنجہ کشی کو بھی انہی بازیوں میں شمار کر لو۔ یہ بازیاں کیا تھیں، اپنی اپنی جگہ پورا فن تھے، ایسا فن کہ حریف اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ہے، یہاں استاد نے نا طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے داؤ سے اسے چت کر دیا۔ پنجہ کشی کا یہ واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ میر پنجہ کش کے شاگرد مرزا علی بیگ 80 کے پیٹے میں تھے۔ ایک تو ضعیف العمری، اوپر سے بیماری، اس عالم میں تھے کہ میرٹھ کا ایک پہلوان ان سے پنجہ لڑانے کے لیے آن پہنچا۔ مرزا صاحب نے بہت معذرت کی کہ میں بڈھا ٹھڈا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، میرے پنجے میں اب دم کہاں ہے کہ پنجہ لڑاؤں۔ مگر پہلوان پنجہ لڑانے پہ بضد تھا۔ ناچار مرزا صاحب نے پنجہ بڑھایا، لیجئے پنجہ آزمائی شروع ہو گئی۔ کتنی دیر تک یہ پنجہ آزمائی ہوتی رہی۔ مرزا صاحب نے اچانک اپنی قمچی نام کی چال استعمال کی، پہلوان کی کلائی کو ایک ایسا جھٹکا دیا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور دھڑ سے گر پڑا۔ شاگرد ایسا تھا تو سوچو کہ استاد کیا بلا ہوگا۔ میر پنجہ کش خامہ خواہ تو نامور نہیں ہوئے تھے، اور ایسے نامور ہوئے کہ ان کی خطاطی جس میں وہ یکتا تھے پس منظر میں چلی گئی۔
اور بنوٹ کا فن تو کمال تھا۔ بنوٹ باز کو بس ایک رومال درکار تھا اور ایک دھات کا سکہ۔ سکے کو رومال میں باندھا اور ہتھیار بند مخالف سے بھڑ گیا۔ کلائی پہ کچھ ایسا وار کرتا کہ مخالف کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، بلم ہو، تلوار ہو، وہ اس کے ہاتھ سے گر پڑتا، پھر اسے بھاگتے ہی بن پڑتی۔ دلی کے بنوٹی قیامت تھے، اچھے اچھے تلوار بازوں سے تلواریں رکھوا لیتے تھے۔ اور پٹے بازی کہ دلی میں اس کا بھی بہت چرچا تھا۔ پٹے باز کے پاس ہتھیار کے نام بس ایک چھوٹی سی لاٹھی ہوتی تھی۔ اس چھوٹی سی لاٹھی کو وہ اس مہارت سے چلاتا تھا کہ چھری چاقو والے کس گنتی میں ہیں، تلوار والوں کے چھکے چھڑا دیتا تھا۔ بنوٹ اور پٹے بازی میں جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ بنوٹ باز اور پٹے باز کو اپنے اپنے ہنر میں طاق ہونا چاہیے، مگر پہلوانی میں جسمانی طاقت اور ہنر دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ پہلوان میں دم خم بھی ہونا چاہیے اور داؤ پیچ میں بھی اسے پیرا ہوا ہونا چاہیے۔ جہان آباد میں پہلوانی کا شوق عام تھا۔ جو پہلوان نہیں تھے وہ بھی کسرت تو ضرور کرتے تھے اور اکھاڑے میں زور بھی کرتے تھے۔ شرفا نے تو حویلیوں میں ہی اکھاڑے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ایک اکھاڑا شریف منزل میں بھی تھا۔ اس گھرانے کے نوجوان طب ہی کا درس نہیں لیتے تھے، اکھاڑے میں زور بھی کرتے تھے۔ بازیوں کی تیسری قسم وہ تھی جنہیں کھیلوں کے ذیل میں شمار کرنا چاہیے: شطرنج بازی، چوسر بازی، پچیسی اور گنجفہ۔ شطرنج مغل بادشاہوں کا مرغوب کھیل تھا۔ شہنشاہ اکبر کا شوق تو اس حد تک تھا کہ فتح پور سیکری کے محل میں ایک فرش شطرنج کی بساط کی صورت میں بنوایا تھا۔ اس بساط پر خانوں میں مہروں کی جگہ حسین و جمیل خادمائیں رنگ برنگ لباس میں ملبوس ناز و نخرے کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھیں۔ جب مہرہ ایک خانے سے دوسرے خانے میں جاتا تھا تو وہ کس ادا کے ساتھ اگلے خانے میں قدم رکھتی تھیں۔ محمد شاہ اور شاہ عالم محل سرا میں رات کے وقت بیگمات کے ساتھ شطرنج کھیلا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کو یہ کھیل اجداد سے ورثے میں ملا۔ عام لوگوں میں بالخصوص ہندوؤں میں شطرنج سے بڑھ کر چوسر کا چرچا تھا۔ شطرنج تو بادشاہوں اور امراء کا کھیل بن گیا تھا، چوسر کو عوامی مقبولیت حاصل تھی۔ چوسر کو اور پچیسی کو، چوسر اور پچیسی میں فرق صرف اتنا ہے کہ چوسر میں گوٹیں استعمال ہوتی ہیں، پچیسی میں کوڑیاں چلتی ہیں۔ مگر بازیوں میں سب سے بڑی اور سب سے رنگین بازی تو رنڈی بازی ہے، یا طوائف بازی کہہ لیجئے۔ جہان آباد میں طوائفوں کا کیا ٹھسا تھا، کیا ان کی آن بان تھی۔ محمد شاہ کے عہد میں بالخصوص طوائفوں کو بہت عروج حاصل ہوا۔ اسی عہد میں وہ نامی گرامی طوائف بھی تھی جو کرتے پجامے سے بے نیاز محفل میں آتی تھی۔ عرت بیگم اس کا نام تھا۔ لباس کے نام پر بڑے کپڑے چھوٹے کپڑے کچھ بھی نہیں پہنتی تھی، مگر کمال اس کا یہ تھا کہ کسی کو ذرا جو پتہ چل جائے کہ موصوفہ برہنہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بدن پر وہ گلبوٹے بنے ہوئے تھے کہ جو اس زمانے میں رومی کمخاب کے تھان میں ہوتے تھے، اور اس ہنرمندی سے بنے ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ رومی کمخاب کا لباس پہن رکھا ہے۔ لٹی پٹی دلی میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک طوائف موجود تھی۔ دو ڈیر دارنیاں تھیں کہ دونی اور چونی کہلاتی تھیں۔ شہزادوں میں کوئی شادی تھی، دونی جان کا مجرا تھا، مرزا چپاتی بھی یہاں موجود تھے۔ بیچ مجرے میں ٹوکا، بائی جی ذرا ٹھہریں، ایک شعر ہو گیا ہے۔ ذرا تتلاتے تھے، سو شعر اس طرح پڑھا: ڈھستے ڈھستے ہو گئی اتنی ملٹ، 60 پیسے ٹی ڈونی رہ گئی۔ شعر اصل میں یوں تھا: گھستے گھستے ہو گئی اتنی ملٹ، 7 پیسے کی دونی رہ گئی۔ محفل زعفران زار بن گئی۔ دونی جان کی تیوری پر بل آیا، مگر پھر فوراً ہی سنبھل گئی۔ معذرت کی، سبحان اللہ مرزا صاحب، میں تو بیماری میں بالکل سست ہو گئی تھی، اب بھی پوری جان کہاں آئی ہے۔ صاحب عالم نے یاد فرمایا، میں حاضر ہو گئی، یہ کہا اور پھر گانا شروع کر دیا۔ شہر میں چاوڑی بازار گویا بازار حسن تھا۔ ادھر شام پڑی اور ادھر بالا خانوں پر حسینوں نازنینوں نے جلوہ دکھانا شروع کیا۔ راسخ نے اس بازار کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے: چاوڑی قاف ہے یا خلد بری ہیں راسخ، جم گھٹے حوروں کے پریوں کے پرے ملتے ہیں۔ جم گھٹے حوروں کے بالا خانوں میں اور نگاہ بازوں دل لگی بازوں کے جم گھٹے نیچے سڑک پر، چھیل چھبیلے، کلے میں پان کا بیڑا، گلے میں یا کلائی میں لپٹا بیلے موتیے کا گجرا،
کان میں عطر کی پھریری، چل رہے ہیں ایلے گیلے سڑک پر اور نظریں جمی ہیں بالا خانے پر۔ کتنے ہیں کہ بس نگاہ بازی پر قانے ہیں، وہ بھی ہیں کہ لپک جھپک زینے پر چڑھے اور دن سے بالا خانے میں جا پہنچے۔ وہاں منظر ہی اور ہے، چاندنی بچھی ہے، چاندنی پر مسند جا بجا گاؤ تکیے قرینے سے دھرے ہیں، ان کے ساتھ پیچوان، خاصدان، اگالدان، چھت پر لٹکے ہوئے جھاڑ فانوس جھلمل جھلمل کر رہے ہیں، ہانڈیاں اپنی بہار دکھا رہی ہیں، مجرے کی تیاریاں ہیں۔ طوائفیں تو خیر ہوئیں، ان کا اپنا ٹھسا تھا اور اپنی تہذیب، اور ایسی تہذیب کے شرفا اپنے لڑکوں بالوں کو تمیز سیکھنے، ادب آداب جاننے کے لیے ان بالا خانوں میں بھیجتے تھے۔ اور بالا خانوں کی تہذیب میں یہ احتیاط بھی شامل تھی کہ کسی شریف خاندان کے لڑکے بالے تہذیبی تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو انہیں حدود میں رکھا جائے گا۔ اگر ڈیرہ دارنی یہ دیکھے گی کہ صاحبزادے جامے سے باہر ہونے لگے ہیں تو اسے واپس گھر بھیج دے گی اور اس کے بڑوں سے معذرت کر لے گی۔ یہ طوائفیں تھیں، مگر اسی طوائفی کلچر کی فضا میں ایک اور مخلوق بھی اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ اس کا نقشہ شاہد احمد دہلوی نے کیا خوب پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں، پہلو کے کمرے سے سبز رنگ کی پشواز پہنے ایک اجلے رنگ کی حسین عورت خرامہ خرامہ آ کر سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ محفل پر اس نے ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت ادب سے مجرا عرض کیا، او ہو، یہ تو موتی بھانڈ ہے۔ پیچھے دو سارنگی والے، ایک طبلہ نواز اور ایک مجیرے والا، اجلی پوشاکیں پہنے آ کھڑے ہوئے۔ طبلے پر تھاپ پڑی، سارنگیوں پر لہرا شروع ہوا، طبلہ نواز نے پیشکار لگایا، موتی بھانڈ نے گد بھری تو یہ معلوم ہوا کہ اندر کے اکھاڑے کی پری اتر آئی۔ 3 سلاموں پر چکردار گد ختم ہوئی تو سب کے منہ سے ایک زبان ہو کر نکلا، سبحان اللہ۔ موتی بھانڈ نے تسلیمات عرض کی، کوئی 1 گھنٹے تک کتھک ناچ کے مشکل توڑے سنائے، پھر لے کی تقسیم 1 سے 16 تک دکھائی، آخر میں تتکار کا کمال دکھایا۔ سب نے جی کھول کر داد دی۔ واقعی میں موتی بھانڈ نے اپنے فن میں کمال حاصل کیا تھا۔ داد کے ڈونگرے برسے تو موتی بھانڈ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور کی ذرہ نوازی اور قدردانی ہے کہ اس غلام کو یوں سراہتے ہیں، ورنہ میں کیا، میری بساط کیا، من آنم کہ من دانم۔ شائستگی اور علم مجلسی میں دلی کی طوائفیں ہی نہیں، بھانڈ بھی خوب رچے بسے تھے۔ شائستگی سے بے بہرا بھانڈ، جنہوں نے بھانڈ کے نام کو پٹا لگایا، بات کی پیداوار ہیں۔